میرے بھائیو، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ ذرا میری طرف توجہ کرو۔ صحابہ متوجہ ہوئے، پھر آپ نے فرمایا اے گروہ مہاجرین، اے میرے ساتھ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آنے والوں، میری بات کو غور سے سنو۔ جب یہ بات کہی تو صحابہ متوجہ ہوئے۔ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، جب تک کسی قوم کے اندر یہ 5 چیزیں داخل نہیں ہوتی اللہ ان کے اوپر آزمائش نازل نہیں فرماتا، اور اگر یہ 5 چیزیں کسی قوم میں آ جائیں تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ شاید کیا حضور وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا میرے صحابہ، جب یہ 5 چیزیں آ جائیں گی پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی محفوظ فرمائے اور تمہیں بھی محفوظ فرمائے۔ جب آپ نے یہ بات کہی تو صحابہ نے پوچھا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، ان میں پہلی چیز یہ ہے کہ جس قوم کے اندر بے حیائی والے کام علن اعلان کیے جاتے ہوں تو فرمایا اللہ تعالیٰ انہیں طاعون کے مرض میں مبتلا کر دے گا اور انہیں ایسی بیماریاں لگا دے گا کہ جو ان کے بڑوں نے کبھی سنی بھی نہ تھی۔ آپ اگر آسان لفظوں میں دیکھیں تو اللہ کے محبوب نے فرمایا اب کوئی قوم اعلانیہ طور پر گناہ کرے اور پھر اس گناہ پہ ڈٹ جائے، فرمایا اللہ تعالیٰ انہیں ایسی بیماریاں لگا دیتا ہے کہ جو بیماریاں ان کے بڑوں نے کبھی سنی بھی نہ تھیں۔ میرے بھائیو، اللہ معاف فرمائے، طاعون بھی بڑی ظالم بیماری ہے۔ مختلف روایات ملتی ہیں کہ بندہ کھڑا ہوتا، اس کے جسم سے گوشت جو ہے وہ گر جاتا، اسے طاعون کہا جاتا ہے، اور فرمایا ایسی بیماریاں لگ جائیں گی کہ کبھی بڑوں نے نام بھی نہیں سنا تھا۔ آج اگر ہم دیکھیں تو ہر بندے کی زبان پہ ایسی بیماریوں کا نام ہوتا ہے کہ جو کبھی کسی نے سنا ہی نہیں تھا۔ یہ کس وجہ سے ہے کہ ہم گناہوں میں مبتلا ہو گئے، اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہو گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ایسی بیماریاں لگا دی کہ بندہ بے بس اور مجبور ہو جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی قوم ناپ اور تول کے اندر کمی کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں قحط سالی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بادشاہ کے ظلم سے انہیں سزا دیتا ہے۔ میرے بھائیو، ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم اس گناہ میں مبتلا تو نہیں کہ جب کوئی قوم ناپ اور تول میں کمی کرتی ہے پھر اللہ قحط سالی میں انہیں مبتلا کر دیتا ہے۔ میرے بھائیو، ہم چیزیں دوسروں کے اوپر لاگو کرتے ہیں، ہم نے کبھی اپنے اوپر رکھ کر پرکھا نہیں ہے کہ کیا یہ بیماری ہمیں بھی لگی ہوئی ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے معاشرے میں غور کریں تو ہم ہر کوئی دوسرے کو برا تو کہتا ہے لیکن ہم اپنا کام نہیں چھوڑ رہے۔ دودھ میں پانی ملانے والا دودھ میں پانی ملاتا جا رہا ہے، ناپ تول میں کمی کرنے والا کر رہا ہے۔ یعنی ہمارے ہاں کون سی چیز ہے جو خالص ملتی ہے؟ آج جدید دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بندہ جانتا ہے کہ یہ ایک زرعی ملک ہے اور اس ملک کے اندر مرچ اور نمک جو ہے وہ بھی خالص جو ہے وہ ناممکن ہے کسی کے لیے حاصل کرنا، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر حکمران ایسے مسلط کر دیے گئے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ ہمارے اعمال کی سزا ہے کہ آج جو ہم برے اعمال کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، اس وجہ سے یہ جابر حکمران ہمارے اوپر مسلط کر دیے گئے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی قوم اللہ اور اللہ کے رسول کا عہد توڑتی ہے پھر اللہ تعالیٰ اس پر دوسری قوموں کو مسلط کر دیتا ہے اور وہ ان سے وہ کچھ چھین لیتے ہیں جو ان کے پاس موجود ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، مسلمانوں کا یہ عہد ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ۔ ہم نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا،
دائرہ اسلام میں داخل ہوئے. آج میرے بھائیوں فلسطین کے اندر ہمارے مسلمان بھائیوں کو کاٹ کاٹ کے رکھا جا رہا ہے، مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے. اور ہم پہلے تو خبریں سنتے تھے، اب خبریں سننا بھی ہم پسند نہیں کرتے. کیا اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ساری دنیا کے مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، اور جب جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے سارا جسم بے قرار ہو جاتا ہے؟ آج ہماری مسلمانی کہاں کھڑی ہے؟ ہم نے کبھی غور و فکر نہیں کیا، کیونکہ ہم ہی وہ مسلمان تھے، ہمارے ہی وہ اجداد تھے کہ 3 بر اعظم کے اوپر بیک وقت اللہ نے حکمرانی عطا فرمائی تھی. اس وقت کی سپر پاور رومن اور پرشین، ان کا حال کیا تھا کہ جناب عمر کا نام سن کر، اسلام کا نام سن کر ان کے اوپر لرزہ طاری ہو جاتا تھا. آج 57 اسلامی ممالک ہیں اور چھوٹا سا اسرائیل مسلمانوں کی نسل کشی کر رہا ہے، اور ہمارے حکمران بے غیرتی کی چادر اوڑھ کر سو رہے ہیں اور کوئی بیان دینے کے لیے تیار بھی نہیں ہے. میرے بھائیوں، اسی وجہ سے اللہ نے جو حکمرانی مسلمانوں کو عطا فرمائی تھی وہ مسلمانوں سے اللہ نے چھین لی ہے. اگر بحیثیت قوم دیکھا جائے، بحیثیت مسلمان دیکھا جائے، تو کفر آج ہمارے اوپر مسلط ہو گیا ہے اور ہم بے بس اور مجبور ہو گئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چوتھی چیز، جب کوئی قوم کسی رہنما کے قانون، کوئی رہنما کسی، اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جب کسی قوم کا کوئی رہنما، لیڈر جو ہے، وہ فیصلے اپنے اسلام کے مطابق نہیں کرتا تو پھر بھی ان کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں. میرے بھائیوں، آج اگر ہم کائنات میں دیکھیں تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا انصاف نام کی چیز کوئی میسر ہے؟ اگر اسی لیے ملک پاکستان بنایا گیا تھا تو اس سے پہلے پاکستان بننے سے پہلے معاملات ٹھیک تھے. اگر نماز ہی ہم نے پڑھنی تھی، روزہ ہی رکھنا تھا، تو کفر کو آج بھی کوئی پریشانی نہیں ہے. میں نے ایک جمعے کے موقع پہ کہا تھا، کفر کو تمہاری نماز سے، روزے سے، حج سے، زکات سے کوئی تکلیف نہیں، اسے تکلیف ہے تو جہاد سے ہے. اور دوسرا، کفر یہ چاہتا تھا کہ ان کے روح سے، ان کے جسم سے روح محمدی کو نکال دیا جائے، اور آج کفر پوری طرح کامیاب ہو گیا ہے. میرے بھائیوں، آج ہم سب کو برا بھلا تو کہتے ہیں لیکن اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میرے بھائیوں، دوسرا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رزق حرام جو ہے یہ بے برکتی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. آج ہم رزق کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، یہ کوئی بھی سوچنے کے لیے تیار نہیں کہ یار اس کے آنے کا ذریعہ حلال ہے یا حرام ہے. جبکہ پچھلے جو میں نے حدیث پاک عرض کی تھی کہ بچہ 120 دن کا اپنی ماں کے شکم میں ہوتا ہے، جتنا رزق اسے ملنا ہے اللہ لکھ دیتا ہے. اب آگے ہماری مرضی ہے کہ ہم اسے حلال ذریعے سے حاصل کریں یا حرام ذریعے سے حاصل کریں. ہر بندہ شارٹ کٹ کے ذریعے میں ہے. میرے بھائیوں، جس طرح رزق اللہ دیتا ہے ہم سب نے اس کا حساب دینا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ بے برکتی سے بچ جائیں تو ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے. میرے بھائیوں، قرآن و سنت کے جو خلاف فیصلے آتے ہیں اس وجہ سے بھی بے برکتی آتی ہے. تقدیر پر اگر بندہ راضی نہ رہے، خود دوڑ لگاتا رہے، اس سے بھی بے برکتی آتی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں برکتیں عطا فرمائے تو اس کا بہترین طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کریں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو برکات عطا فرمائے، بے برکتی سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے، امت مسلمہ کی اللہ خیر فرمائے، بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی اللہ مدد فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.